ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فلاں آدمی آپ کی غیبت کر رہا ہے، میں نے اس کے منہ سے سنا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کچھ باتیں کہہ رہا تھا جو نامناسب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے اس کے پاس لے جا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی میں لے جا سکتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین اس شخص کے ساتھ چلے گئے، اس آدمی کے پاس جو آپ کی غیبت کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے میری غیبت کی ہے، جو کچھ تو نے میرے بارے میں کہا ہے اگر واقعی میرے اندر کوئی ایسی بات ہے، وہ سچ ہے جو تو نے کہی ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے، اور اگر تو نے میری غیبت کی ہے، جھوٹا الزام میرے اوپر لگایا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے۔ یعنی حضرت امام زین العابدین نے ایک مثال قائم کی کہ اس نے تو غیبت کی، لیکن اب وہ خود شرمندہ ہو گیا کہ وہ شخصیت ہے اتنی بڑی جن کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ میرے پاس جس وقت آئے ہیں تو اب مجھے ڈانٹ بھی سکتے تھے، کچھ کہہ بھی سکتے تھے، لیکن ایسے انداز کے اندر آپ نے اس کی تربیت کی کہ وہ خود شرمندہ ہو گیا اور آئندہ وہ اس حرکت سے باز آ جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ جو نبی کریم علیہ السلام سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، ان سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے سنی اور ان احادیث کو روایت کیا، اور ان کی تعداد بھی درجنوں کے اندر ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے جن احادیث کو روایت کیا ہے۔ تو اس طرح حضرت امام زین العابدین یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے سارے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ظلم و ستم کو، اور پھر ساری زندگی آپ کے سامنے وہ نقشہ رہا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے، اور آپ اپنے والد گرامی، اپنے دادا جان اور اپنے نانا پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتے رہے۔ اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر اکبر ہیں، ان کے بھی ایک بیٹے حضرت حسن مصنع علیہ السلام، وہ بھی اس واقعہ کربلا کے اندر بچ گئے تھے، اور جو اصلی سادات ہیں وہ حضرت حسن مصنع علیہ السلام کی اولاد سے آگے بڑھے، اور جو حسینی سید ہیں وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے آگے ان کی اولاد جو ہے وہ بڑھی۔ تو اس طرح واقعہ کربلا ہماری نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا دردناک واقعہ ہے کہ پوری کی پوری تاریخ نبوت کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر آئے، کسی بھی نبی کی اولاد کو خود بظاہر اس نبی کے ماننے والوں نے اس میں دردی سے شہید نہیں کیا، جس طرح کے یزیدیوں نے، کوفیوں نے ظلم و ستم کر کے آل بیت اطہار کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی، صرف اپنے اقتدار کی خاطر۔ اور پھر آل بیت اطہار کی یہ ساری قربانیاں تا قیام قیامت اس امت مسلمہ کے لیے جو پیغام لیے ہوئے ہیں، کاش ہر دور کے اندر کا انسان حسینی فکر کو، آل بیت اطہار کی ان قربانیوں کو اور اس مقصدیت کو سمجھ لے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، کوئی کاروبار کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی انہیں بلندی نہیں چاہیے تھی، کسی اقتدار کی کرسی کی خواہش نہیں تھی۔ پھر وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی کہ ایک ظالم
بدتینت فاسق و فاجر شخص، وہ جب مسند اقتدار کے اوپر آ کے بیٹھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے، اور ان ظالموں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی کہ یہ خانوادہ کون ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کی آیات نازل فرمائی۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کریم نے پاکیزگی اور طہارت فرمایا کہ میں نے ان کو پاک صاف کر دیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر درجے کا پیار محبت دیا، اور اپنی امت کو یہ کہہ کر گئے کہ میری ان اہل بیت اطہار سے مودت رکھنا، ان سے محبت رکھنا۔ لیکن وہ بدبخت جہنمی جنہوں نے ان اہل بیت اطہار پر ظلم کیا، دنیا کی زندگی کے اندر بھی انتہائی دردناک اور بھیانک انداز میں یزید بھی واصل جہنم ہوا، اور جن نے بھی ان اہل بیت اطہار کے اوپر ظلم کیا تھا وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے۔